بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان چل رہا ہے کہ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر پہنچیں اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان ابن اختی وجع، سرکار یہ میرا بھانجا بیمار ہے، فمسح رأسی، تو سرکار نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرایا، ثم دعا لی بالبرکت، اس کے بعد سرکار نے میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر سرکار نے وضو کیا، فشربت من وضوئہ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے اعضائے وضو سے گرنے والا پانی یا جو پانی برتن میں بچ گیا تھا وہ پیا، ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں نبی کریم علیہ السلام کی پشت مبارک کے پاس کھڑا ہوا، فنظرت الی خاتم النبوت، تو میں نے ختم نبوت یعنی مہر نبوت کو دیکھا جو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، مثل زر الحجلہ، زر کے معنی انڈے کے بھی آتے ہیں، زر کے معنی گھنڈی کے بھی آتے ہیں، حجلہ ایک پرندے کا نام بھی ہے، اور حجلہ اس سجائے ہوئے کمرے کو بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں معنی یہاں پر ہو سکتے ہیں کہ مہر نبوت حجلہ پرندے کے انڈے کے مثل تھی، یا وہ مہر نبوت سجائے ہوئے کمرے کے گھنڈی کے مثل تھی، جو کہ کمروں کی سجاوٹ میں لگاتے ہیں، اس گھنڈیوں کی طرح تھی۔ یہ بخاری شریف کے صفحہ نمبر 31 کے آخر کی حدیث مبارک ہے۔ حضرت سعید ابن یزید یہ نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ طیبہ تشریف لانے کے دوسرے سال پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد یزید کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 7 برس کی عمر میں حجۃ الوداع کیا تھا، اور جب نبی کریم علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے تو استقبال کرنے والے بچوں میں یہ بھی شامل تھے، سمجھ گئے؟ اور ان سے 5 احادیث مروی ہیں سعید ابن یزید سے۔ ان کا انتقال
سن 91 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب بات امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا تھا، باب استعمال فضل وضوء الناس۔ اس تعلق سے میں تفصیل پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال، تو بچے ہوئے پانی سے مراد اگر وہ پانی ہے جو کہ برتن میں بچ گیا تو بلا شبہ وہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، اور یا بچے ہوئے پانی سے مراد وہ پانی ہے جو اعضائے وضو سے گر کر کسی جگہ پر اکٹھا ہو جائے تو وہ احناف کے نزدیک طاہر غیر مطہر ہے، اس سے نجاست حقیقیہ کا ازالہ ہو سکتا ہے لیکن نجاست حکمیہ کا نہیں، اور اس پانی کا پینا مکروہ ہے۔ صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وضو کے پانی کو پیا، اگر اس سے مراد وہ پانی ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعضائے وضو سے گرا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اعضائے وضو سے گرنے والا پانی بلا شبہ ہر مرض کی دوا ہے، ہر مرض کے لیے شفا ہے، بلکہ وہ تو سراپا شفا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسد اقدس سے گرنے والے پانی میں اختلاف نہیں ہے۔ امام اعظم جو غیر مطہر یا ناپاک کہتے ہیں، یہ اس پانی کو نہیں جو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن سے گرے، حاشا وکلا، وہ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فضلات مبارکہ تک کو پاک فرما کہتے ہیں۔ اس لیے امام اعظم سے جو روایت ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ عام انسانوں کے استعمال کردہ پانی کے بارے میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے استعمال کردہ پانی تو بڑی بات، امام اعظم اس پانی کو ناپاک معاذ اللہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ تو نبی کریم کے بول و براز مبارکہ تک کو پاک کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اب رہا ختم نبوت کا معاملہ، مہر نبوت کا معاملہ، تو آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دونوں شانوں کے درمیان بائیں طرف یہ مہر نبوت تھی۔ کیسی مہر نبوت تھی؟ جس کا رنگ عام جسم کے رنگ کے مثل تھا، تلوں کے کس کے مانند، تلوں کے مثل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور کچھ ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اب اس ابھرے ہوئے گوشت کی تعبیر مختلف الفاظ میں آئی ہے، کہیں پر یہ ہے کہ وہ سیب کے مثل تھی، اور کہیں پر یہ ہے کہ وہ کبوتر کے انڈے کے مثل تھی، اور کسی روایت میں یہ ہے کہ وہ سجے ہوئے کمرے میں جو گھنڈی لٹکائی جاتی ہیں ان گھنڈیوں کے مثل تھی۔ تو
اور مہر نبوت سے متعلق 10 صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے روایت ہے۔ اور یہ مہر نبوت اس بات کی دلیل تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور یہ مہر نبوت اکثر علماء کے نزدیک نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائشی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ اس مہر نبوت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس مہر نبوت کی روایت کرنے والے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں ایک تو یہی صائب ابن یزید ہیں، ہے نا، اور ایک عبداللہ ابن سرجس کی روایت میں ہے کہ میں نے خود مہر نبوت کو دیکھا، اور ایک ابو رسمہ تیمی کی روایت میں ہے کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اپنے والد کے ساتھ گیا تو میں نے آپ کے شان مبارک کے درمیان مہر نبوت کو پایا جو کہ سیب کے مثل تھی۔ تو میرے والد نے کہا کہ میں طبیب ہوں، کیا میں اس کا علاج کر دوں؟ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا طبیبها الذی خلقها۔ ہاں، اور اس کی مہر نبوت کی حکمت کیا تھی؟ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ دونوں شانوں کے درمیان ہی سے شیطان انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسی جگہ پر مہر نبوت لگا کر آپ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما دیا ہے۔ اور حکمت کی ایک وجہ اور بیان فرمائی کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے قلب مبارک کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا، تو جیسے جب کوئی برتن بھر جاتا ہے تو اس کو سر بند کر دیتے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس نور و حکمت کے چشمے پر کی حفاظت کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دونوں شانوں کے درمیان مہر فرما دی۔ سمجھ گئے؟ اور علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کے قلب انور میں جو نور اور حکمت اور ایمان کے چشمے انڈیل دیے تھے، اس دل کی قوت پشت تک پہنچ گئی، اور وہی قوت دونوں شانوں کے درمیان ظاہر ہوئی ایک انڈے کے مثل، اور وہی مہر نبوت ہے۔ بات سمجھیے؟ اچھا، اور کیوں نہ ہو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلند مقام کے حامل ہیں،
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تیسری دعا کو اس دن کے لیے مؤخر کر دیا جس دن ساری مخلوق میری طرف مائل ہوگی، حتیٰ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما و شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دم کرنا جائز ہے، اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچے کے سر پر بطور برکت ہاتھ رکھنا یہ جائز ہے. اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سراپا شفا بنا کر مبعوث فرمایا. چلیے اگلا باب دیکھیں. باب من مزمز واستنشق من غرفۃ واحدہ. یہ بات اس بارے میں کہ ایک چلو سے کلی کرنا اور ایک چلو سے ناک میں پانی ڈالنا. اب ایک چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو میں نے اس تعلق سے پہلے بتا دیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے چلو بنا کر کلی کی جائے گی 3 مرتبہ چلو میں، اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا. اور یہ جو حدیث میں ہے کہ مزمزہ واستنشقا من غرفۃ واحدہ، تو اس کا جواب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ مراد یہ ہے کہ ایک چلو سے کلی کی اور ایک چلو سے ناک میں پانی ڈالا، یعنی دونوں چلوؤں کا استعمال نہ تو کلی کرنے میں کیا اور نہ ناک میں پانی ڈالنے میں. یہ مطلب ہے ایک چلو کا. ایک چلو سے مراد یہ ہے کہ دائنے چلو ہی سے کلی کی اور دائنے چلو ہی سے ناک میں پانی ڈالا. روایت حضرت عبداللہ ابن زید کی یہ پہلے گزر گئی ہے کہ اس میں محل ترجمہ ہے ثم غسل او مزمز واستنشق من کفۃ واحدہ ففعل ذلك ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا. اس حدیث کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں. اگلا باب دیکھیے صفحہ نمبر 32 پر. باب مسح الرأس مرتن. اس باب میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتاتے ہیں کہ کلی کرنا 3 مرتبہ ہے، ناک میں پانی ڈالنا یہ 3 مرتبہ ہے، چہرہ دھونا 3 مرتبہ ہے، ہاتھ دھونا 3 مرتبہ ہے، اور پیر دھونا 3 مرتبہ ہے. لیکن سر کا جو مسح کیا جائے گا وہ ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا. کیوں ایک مرتبہ کیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ آپ نے ہدایہ میں پڑھی ہے. اس لیے کہ اگر 3 مرتبہ مسح کیا جائے تو پھر یہ مسح نہیں رہے گا بلکہ غسل ہو جائے گا. ہاں آپ نے ہدایہ میں ایک روایت کی پڑھی ہے کہ اگر 3 مرتبہ ایک مرتبہ مسح کیا اور دوبارہ نئی تری لیے بغیر پھر دوبارہ سر پہ ہاتھ پھرا دیا اور پھر تیسری مرتبہ سر پر ہاتھ پھرا دیا تو یہ مشروع ہے. مگر مائع جدید کے ساتھ میں جو ہے وہ 3 مرتبہ مسح کرنا یہ مشروع نہیں ہے. مسح کرنا 1 مرتبہ ہے. تو یہ روایت پھر عبداللہ ابن زید کی ہے. یہاں پر فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ یہ مطلق ہے.
یہاں پر مرتین کا ذکر نہیں ہے یا ثلاثہ مراتن کا ذکر نہیں ہے، تو فمسح براسہ سے معلوم ہوا کہ مسح کرنا ایک ہی مرتبہ ہے۔ اگر 2 یا 3 مرتبہ ہوتا تو اس کا ذکر سرکار الگ سے فرماتے ہیں وحدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب قال مسح رأسہ مرتن۔ وہیب کی جو روایت ہے اس میں صراحتاً مرتن کا ذکر ہے، مسح رأسہ مرتن۔ اگلا باب دیکھیں، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة۔ یہ بات اس بارے میں کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرے اور عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ تو یہاں پر یہ 2 باب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمائے۔ ایک تو یہ کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، اس تعلق سے میں واضح کر دوں کہ بچے ہوئے پانی سے مراد کیا ہے۔ وہ پانی ہے جو عورت نے جس پانی سے وضو کیا تھا اس کے وضو سے برتن میں پانی بچ گیا تو بلا شبہ اس پانی سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ عورت نے جو وضو کیا اس کے وضو سے جو پانی وضو کرتے وقت میں وضو کرنے سے اعضائے وضو سے جو پانی گرا اس سے وضو کرنا۔ تو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک اگرچہ وہ مائع مستعمل ناپاک ہے لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ وہ مائع مستعمل پاک ہے، لیکن اس سے وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مطہر نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں اچھا، اب حدیث مبارک آپ دیکھیے کہ توضأ عمر رضی اللہ عنہ بالحمیم ومن بیت نصرانیہ، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گرم پانی سے وضو کیا اور نصرانی عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا۔ یہ 2 تعلیق ہیں، ایک تو گرم پانی سے وضو کرنے کا مسئلہ، تو بلا شبہ گرم پانی سے وضو کرنا یہ بلا شبہ جائز ہے، اور نصرانیہ کے گھر کے پانی سے وضو کرنا تو یہ بھی بلا شبہ جائز ہے، اس لیے کہ پانی میں اصل ہے طہارت، تو جب تک کسی پانی کا ناپاک ہونا ثابت نہ ہو اس وقت تک اس پانی کو پاک ہی مانا جائے گا، اور جب پاک مانا جائے گا تو اس سے بلا شبہ وضو کرنا بھی جائز ہے۔ اب رہا یہ کہ اس تعلیق کو حضرت عمر کے اس عمل کو باب سے کیا مناسبت ہے؟ باب یہ ہے کہ نصرانیہ کے گھر کے پانی سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نصرانیہ عورت کے گھر کے پانی سے وضو کیا۔ اب مناسبت کیا ہوگی؟ تو یہاں پر شارحین حدیث نے بہت طریقے سے مناسبت
پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حد سے حد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوتا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نصرانی عورت سے معلوم کرتے کہ تم نے یہ پانی استعمال تو نہیں کیا ہے، تو ان کا معلوم نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہو گئی ہے۔ اس لیے علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ ارشاد فرمایا کہ تکثیر فائدہ کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ عورت کے استعمال کردہ پانی سے بھی وضو کرنا جائز ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے حضرت امام بخاری غیر مسلم کے گھر کے پانی سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، یہ بتانے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باب قائم فرمایا، یہ حدیث ذکر کی ہے۔ بات سمجھیے؟ ہاں، اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل کتاب کے گھر کے پانی کا استعمال کرنا جائز ہے، اور لیکن ان کے برتنوں کا، ان کے کپڑوں کا استعمال یہ مکروہ ہے۔ اور بات سمجھیے، اگلی روایت دیکھیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جميعا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مرد عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے، مگر یہ بھی باب کے مناسب نظر نہیں آتا، اس لیے کہ باب یہ ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، تو یہاں پر بچے ہوئے پانی کا ذکر کیا ہے، کہاں پر ہے؟ تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسری روایت میں یہ ہے کہ فی المیزہ، ایک پانی کے برتن سے مرد و عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے۔ تو ایک ساتھ وضو کرنے کا معنی یہ ہوا کہ پہلے عورت نے کیا، پھر مرد نے کیا، پھر مرد نے وضو کیا، پھر عورت نے کیا۔ تو اب عورت نے وضو کیا اور جو پانی بچ گیا اس پانی سے مرد نے وضو کر لیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ معاملہ کہ مرد و عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے ایک ہی برتن سے، تو کیا مرد و عورت کا اکٹھا ہو کر وضو کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جمیعاً کا معنی یہ ہے کہ مرد و عورت سب ایک برتن سے وضو کرتے تھے، اس کا مطلب یہ کہ جس برتن سے مرد وضو کرتے تھے اسی برتن سے عورتیں
وضو کر لیا کرتی تھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو کرنے میں اکٹھا ہوتے تھے۔ ہاں، اب کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مرد عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں صحابی کریں وہ جمہور کے نزدیک اس کا حکم رفع کا حکم ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، اور اہل اصول نے یہ ذکر کیا ہے کہ جب کوئی صحابی یہ کہ کان الناس یفعلون فی زمان رسول اللہ، تو یہ دلیل بن جاتا ہے اکثر کے نزدیک۔ سمجھ گئے؟ یہ دلیل تقریر رسول کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مرد و عورت دونوں کا ایک برتن سے وضو کرنا جائز ہے نا؟ اور یہی امام مالک، امام اعظم اور جمہور علماء کا مذہب ہے۔ اور رہا یہ کہ عورت یا مرد کے وضو کرنے میں جو پانی گرے تو وہ تو مائع مستعمل ہے، اس سے وضو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل ہوا والمرأۃ من نسائه من الاناء الواحد۔ حضرت جابر کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ یغتسلون من اناء واحد۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ و اہلہ، یا یہ کا او بعض آلہ یغتسلون من اناء واحد۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے اغتسل انا ورسول اللہ من اناء واحد فیبدأ قبلی۔ ام سلمہ کی روایت میں ہے کنت اغتسل انا ورسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام من اناء واحد۔ اور ام ہانی کی حدیث ہے ان النبی یغتسل ہوا ومیمونہ من اناء واحد۔ یہاں پر من اناء واحد سے مراد یہ ہے کہ جس برتن سے سرکار غسل یا وضو فرماتے تھے اسی برتن سے ازواج مطہرات وضو یا غسل کر لیا کرتی تھیں۔ بات سمجھ گئے؟ اب رہا یہ کہ عبداللہ ابن سرجس کی روایت میں ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ہے نا؟ تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ جو احادیث اس طریقے کی وارد ہیں وہ مضطرب ہیں، ہے نا؟ اور جو حدیثیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا
یہ عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا یہ صحیح ہے، وہ حدیث راجح ہے نا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ہے نا۔ اب اگلا باب دیکھیے، باب سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی المغمى علیہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے آب وضو کو بے ہوش پر ڈال دینا اور بے ہوش کا اس سے شفا یاب ہو جانا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، مکثرین حدیث صحابہ میں جابر ابن عبداللہ کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ان کے کوئی بچہ نہیں تھا، اور ان کی 7 یا 9 بہنیں تھیں۔ تو ایک مرتبہ یہ شدید بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے شدید بیمار تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری تھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو فرمایا۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں سرکار نے اپنا آب وضو مجھ پر چھڑک دیا تو مجھے ہوش آ گیا۔ اب میں نے معلوم کیا لمن المیراث یا رسول اللہ انما یرثنی کلالہ۔ سرکار انہوں نے ایک مسئلہ معلوم کیا، سرکار میرے والدین پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور میرے نہ کوئی بچہ ہے اور نہ کوئی بچی ہے اور نہ والدین ہیں، سرکار میری وراثت کسے ملے گی؟ تو آیت میراث نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ۔ بات سمجھ گئے؟ یہ یستفتونک فی الکلالہ والی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ والی آیت نازل ہوئی ہے نا۔ کلالہ کے معنی وہ انسان کہ جس کے وارثین میں بیٹا بیٹی اور والدین نہ ہوں، یا کلالہ وہ وارث جو بیٹا بیٹی اور والدین کے علاوہ ہوں۔ سمجھ گئے؟ اب فرماتے ہیں حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن محمد بن المنکدر قال سمعت جابرا یقول جاء رسول اللہ یعودنی، سرکار میری عیادت کے لیے تشریف لائے، وانا مریض، اور میں مریض تھا، لا عاقل، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا، فتوضأ، سرکار نے وضو فرمایا، وصب علی من وضوئہ، اور سرکار نے مجھ پر اپنا آب وضو چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ لمن المیراث، المیراث پر لام مضاف الیہ کے عوض کا ہے، لمن میراثی، سرکار میری میراث کسے ملے گی؟ انما یرثنی کلالہ، سرکار میرا وارث تو کلالہ ہے۔ فنزلت آیت المیراث، فرائض، تو آیت فرائض نازل ہوئی۔ کلالہ سے مراد یہاں پر وہ وارث، کلالہ سے مراد یہاں پر وہ وارث جو کہ والدین اور اولاد کے علاوہ ہو، یہ مراد ہے۔ تو آیت میراث نازل ہوئی۔ آیت میراث سے مراد کون سی آیت ہے؟ تو اللہ رب العزت کا ارشاد، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اور ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً آیت میراث مراد ہے۔
فرائض فریضے کی جمع ہے، اور فریضے سے مراد یہاں پر وہ حصے جو کتاب اللہ میں ورثہ کے لیے متعین ہیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس فنزلت آیت المیراث، علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ صالحین کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا اور اس سے برکت کا حاصل ہونا یہ ثابت ہے، اور یہ بھی کہ دم کیا ہوا پانی بابرکت ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت ہر پریشانی کو دور کر دیتی ہے۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بیماروں کی عیادت یہ نبی کریم کی سنت ہے، اور اس میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اکابر اصاغر کی عیادت کرے، اس کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الغسل والوضوء فی المخزب والقدح والخشب والحجارہ۔ مخزب کے معنی لگن، قدح کے معنی پیالہ، مخزب والخدب والقدح والخشب والحجارہ، یہ عطف تفسیری کہلاتا ہے، اس لیے کہ قدح پیالہ یا لگن یا تو لکڑی کی ہوگی یا پتھر کی ہوگی، بات سمجھے؟ تو والخشبی والحجارتی کا عطف المخزب اور قدح پر یہ عطف تفسیری ہے، اور حجارہ حجر کی جمع ہے، اور جیسے جمل کی جمع جمالہ، اور یہ جمع نادر ہے، اور حجارہ جمع کثرت ہے، اور حجر کی جمع قلت احجار آتی ہے، بات سمجھے؟ اب حدیث مبارک دیکھو، حدثنا عبداللہ ابن منیر سمع عبداللہ ابن بکر قال حدثنا حمید عن انس قال حضرت الصلاة فقام من كان قریب الدار الى اہلہ وبقی قوم۔ سنو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا تو جن کا گھر قریب تھا وہ وضو کرنے کے لیے اپنے گھر چلے گئے۔ جو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان دور و دراز کے تھے اور بے وضو تھے، وہ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ اب وضو کے لیے پانی نہیں تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پتھر کی لگن اور چھاگل لائی گئی، اور وہ اتنی چھوٹی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک اس میں ڈالا تو پورا دست مبارک اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے پھیل نہ سکا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، پانی کے چشمے ابلنے لگے، اور اسی
پتھر کی لگن اور چھاگل سے تمام لوگوں نے وضو کر لیا، یہ پانی اتنا بابرکت ہو گیا۔ اب حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا، کم کنتم یعنی کم نفسن کنتم، تم اس پتھر کی چھاگل سے وضو کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ تو قالا ثمانین و زیادہ، یعنی قالا کننا ثمانین و زیادہ، ہم 80 سے بھی زیادہ لوگ تھے، سب نے اسی پتھر کی چھاگل سے وضو کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پتھر کے برتن سے استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اور اس میں یہ کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب مقام زورہ میں تھے۔ زورہ مدینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام ہے۔ تو ایک برتن لایا گیا، سرکار نے اس میں اپنا دست مبارک رکھا، تو آپ کے انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے ابل رہے تھے، تو تمام لوگوں نے وضو کیا۔ اور حضرت انس سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر تعداد 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ تو اصل میں یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اس میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم معجزے کا اظہار بھی ہے، اور یہ بھی کہ جب ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو وضو کر کے نماز کی تیاری کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ لکڑی یا لوہا یا پیتل، تانبے، کسی بھی برتن سے وضو کرنا بلا شبہ جائز ہے، اور اس کے استعمال میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے نزدیک سونے کے برتن میں کھانا کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگلی روایت حضرت محمد ابن علا کہتے ہیں، قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ ان النبی، ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ ابن قیس ہے۔ یہ حدیث پاک پہلے بھی گزر گئی ہے، اور بھی آگے آئے گی کہ سرکار مقام جعرانہ میں تھے۔ ایک اعرابی نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، مال دے دیجیے۔ تو نبی کریم نے فرمایا، ابشر، خوش ہو جاؤ، مال ملے گا۔ تو انہوں نے کہا، سرکار ابشر تو آپ بہت مرتبہ کہہ چکے، اب مال دے دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر غضب کے آثار نمودار ہو گئے، اور آپ نے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال کو بلایا اور کہا، تم بشارت قبول کرو۔ انہوں نے کہا، قبلنا یا رسول اللہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس کے بعد سرکار نے ایک برتن پیالہ منگوایا، پیالہ، اور اس میں پانی تھا، اور آپ نے اس سے اپنے چہرے اور ہاتھ کو دھویا۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کے پیالے کے پانی سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ سرکار نے پھر اس میں کلی کی، تو پھر فرمایا، اشربا، اس پانی کو پی لو اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پر مل لو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کے پیچھے سے کہا تھا،
اپنی ماں کے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بلال نے خود پیا بھی اور بچا ہوا ام سلمہ کو دیا بھی۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، بات سمجھ گئے؟ ہاں اچھا، اور یہ حدیث آگے بھی آئے گی۔ ہاں اب اگلی حدیث دیکھیں۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا عبد العزیز ابن ابی سلمہ قال حدثنا عمرو بن یحییٰ عن ابی عن عبداللہ ابن زید۔ ملا بیٹا؟ یہ حدیث وہی عبداللہ ابن زید والی کہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم تشریف لائے، فاخرجنا له طورا ماء فی طور من صفر، تو ہم نے پیتل کے ایک برتن میں سرکار کے لیے پانی نکالا، فتوضأ، تو سرکار نے وضو کیا۔ کس سے وضو کیا؟ پیتل کے برتن سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیتل کے برتن سے وضو کرنا یہ جائز ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اسی تعلق سے ایک لمبی حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری۔ یہ لمبی حدیث ہے، انشاءاللہ میں یہ کل پڑھاتا ہوں، آپ حضرات مطالعہ کر کے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔